قرآن مجید نے ایک جگہ پر شرک کے ابطال میں ایک استدلال، ایک دلیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو فساد پیدا ہو جاتا۔ اعتراض اس پہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا مثلاً تو خدا لامحدود قدرت کے ساتھ ساتھ لامحدود حکمت بھی رکھتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں اپنی حکمت سے باہمی طور پہ کچھ معاملات طے کر لیتے تو کوئی فساد نہ ہوتا، اپنی حدود بندی کر لیتے، بلکہ یہ کہتے کہ تم اس جگہ پر کام کرو، میں اس جگہ پر کام کروں گا۔ تو یہ بات اپنی ذات میں کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ امکان موجود ہے کہ دونوں خدا اپنی اپنی حکمت کے تحت ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا عجیب استدلال ہے کہ لامحدود حکمت تو ہے اور لامحدود قدرت نہیں ہے۔ خدا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، کوئی اس کا خالق ہے، اس میں کسی کا امر جاری ہے۔ یہ سب کیا کوئی کھیل ہے، تماشا ہے؟ کسی نے اگر بنائی ہے تو اس کی قدرت کا ظہور ہوا ہے، اس کی حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ وہ اپنے اس اختیار کے ساتھ اس کائنات میں معاملہ کرے گا کہ یہ میری بنائی ہوئی کائنات ہے۔ تو دو خدا ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ دو خالق بھی ہوتے۔ جی، ایک کائنات ایک خدا بناتا، دوسری کائنات کوئی دوسرا خدا بناتا، پھر ان دونوں کائناتوں کے مابین بھی قوت، اقتدار اور حکمت سب کے مقابلے ہوتے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ایک کائنات کا نظم اپنے طریقے پر چلانا چاہتا ہے اور دوسرا خدا اپنی قدرت کے معاملے میں اس کے ساتھ حکیمانہ معاملہ کرنے کا محتاج ہے؟ یہ تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، اسی کا اذن، اسی کا حکم ہے جو اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی تنہا معبود ہے اور اسی کے تحت یہ سارا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس میں شریک ہے تو سوال یہ کس اعتبار سے شریک ہے؟ اگر وہ اپنی آزادانہ حیثیت میں شریک ہے تو پھر وہ معاملہ کیوں کرے گا؟ اس کے مسالے ہر دم یکساں کیوں ہوں گے؟ ہر وقت وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کرنے کا محتاج کیوں ہوگا؟ تو یہ ایک طرف خدا کے بارے میں لامحدود کے الفاظ بولے جاتے ہیں، دوسری جانب یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی حکمت اور کسی دوسرے کی قدرت سے محدود بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو محض تناقض ہے، الفاظ کی ایک مینا کری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی اتنا پختہ ہے، اتنا دور رس ہے، ہر چیز وہ جانتے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر مثال کے طور پر دو خدا ہوتے اور دونوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ اس چیز میں فساد پیدا ہوگا تو دونوں اپنی مشیت سے ایسا اذن جاری کرتے کہ اس سے فساد پیدا ہی نہ ہوتا؟ نہیں جاری کرتے، یہ تو ان صاحب کا جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا خیال ہے نا۔ جی، سوال یہ ہے کہ وہ جاری کرنے پر مجبور ہوتے نا، تو پھر قدرت لامحدود کیسے رہتی اور حکمت لامحدود کیسے رہتی؟ یعنی خدا کے تصور ہی کہ یہ بات منافی ہے۔ اس کو تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہونا چاہیے، اس کے فیصلوں پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر قدغن لگا دیں گے تو پھر وہ خدا تو نہیں رہا نا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ ہستیاں وجود میں آ گئی ہیں، ان دونوں الگ الگ ہستیوں کو ایک کائنات سپرد کی گئی ہے یا دو کائناتیں الگ الگ ہیں؟ ایک کائنات سپرد کی گئی ہے تو دونوں کس طریقے سے معاملہ کریں گے؟ یہ چیز تو آپ آج تک دنیا کے اندر ایک حکومت بنا کے وہاں نہیں کر سکے کہ دو آدمیوں کے ہاتھ میں ایک حکومت کا نظم دے دیں اور کہیں کہ بھائی حکمت سے معاملات کر لیا کرو۔ وہاں بھی آخری اتھارٹی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے۔ اس کا تصور کرتے وقت آدمی صرف اندازہ ہوتا ہے کہ بیگانہ ہو گیا ہے علم و عقل سے، اور کوئی چیز بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ جب آپ کسی جگہ اتھارٹی کا، اقتدار کا تصور کریں گے تو اتھارٹی اور اقتدار تو آخری درجے میں فیصلہ کن ہونا چاہیے، پھر وہ دوسرے کا محتاج کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی جو قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے مشرکین کو اور ان کا ایک تضاد واضح کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساجی، اللہ کے مددگار، اللہ کے کچھ سبارڈینیٹس ہیں، اس کے ساتھ مل کے کام کریں تو پھر یہ کائنات اس طرح سے چلتی نظر نہ آتی، یہ دلیل اپنی نوعیت کے اعتبار سے کوئی عقلی دلیل ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے بس الہام میں قرآن مجید میں آ گئی؟ اس کی استدلال کیا ہے؟ نہیں، خالص عقلی دلیل ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں اقتدار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، جہاں پر کسی کی کوئی شراکت ہوتی ہے تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے لازماً۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو چیزیں آپ طے کریں گے وہ محدود مقاصد کے لیے طے کر سکتے ہیں اور ان کو بھی مفادات قائم رکھتے ہیں، ورنہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مملکت ہے۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دو حکومتیں ہیں، ایک میں ایک صاحب حکومت کر رہے ہیں، دوسری میں دوسرے صاحب حکومت کر رہے ہیں۔ جی، کائنات ایک ہے،
کائنات اپنی وحدت کے ساتھ موجود ہے، کائنات میں آپ تعدد نہیں مان رہے تو دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر دو قوام بنا دیے جائیں یا ایک سلطنت میں دو بادشاہ بنا دیے جائیں، وہ تو لازماً ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، فساد پیدا ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک کا حکم ایک طرف جائے گا، دوسرے کا حکم دوسری جانب جائے گا، تو یہ ہر وقت وہ بیٹھے ہوئے صرف مشورہ کرتے رہیں گے کہ دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو یہ کیا چیز ہے، کیا تصور ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بات کی جاتی ہے؟ انسان کو جو شعور اور عقل دی گئی اسی کی بنیاد پر کہا، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، انسان کی حماقت کی طرف توجہ دلائیے۔